یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعہ 3 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ خزدار، کیچ اور ڈیرہ بگٹی سے فورسز ہاتھوں 3 افراد جبری لاپتہ۔ پنجگور میں زوردار دھماکہ، کیچ موبائل ٹاور نظر آتش۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے ماہ اکتوبر 2023 میں قابض ریاست کے خلاف 23 کارروائیوں میں صوبے دار سمیت 27 اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ ماہانہ رپورٹ جاری۔ کنٹانی ہور میں کوسٹ گارڈ کی مزدوروں پر بے دریغ لاٹھی چارج، 1 مزدور لہو لہان۔ چمن ڈیورنٹ لائن بارڈر پر قابض پاکستان کی طرف سے پاسپورٹ سسٹم نافذ کرنے خلاف دھرنا جمعرات کے روز 13ویں دن بھی جاری رہا۔ بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی بسا کی جانب سے سہیل بلوچ اور فصیح بلوچ کی جبری گمشدگیوں خلاف 3 روزہ دھرنے کے بعد کوئٹہ، کراچی، حب، اتھل، خزدار اور تربت میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پنجگور 2 روزہ کتب میلہ اختتام پذیر، 7 لاکھ کی کتابیں فروخت۔ کوہلو ہمارے زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے، سفید ریش محمد ایوب کنگرانی کی پریس کانفرنس۔ بلوچستان طویل لوڈ شیڈنگ خلاف زمینداروں کا احتجاج، بلوچستان کی مختلف شاہراہیں بلاک۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت ڈکی بازار سے رات گئے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے چھاپہ مار کر شاہد ولد دلپل نامی نوجوان کو غیر قانونی حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ ادھر ڈیرہ بگٹی کے علاقائی ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ قابض ریاست کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو ہر مہینہ 50 لاکھ روپے بھتہ نہ دینے کے جرم میں ڈیرہ بگٹی کے مقامی ٹھیکیدار جمعہ بگٹی نامی شخص کو خفیہ ادارہ ISI کے اہلکاروں نے سبی سے جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ خزدار سے اطلاعات ہیں کہ کودہ کے رہائشی ہارون بلوچ کو جمعرات کے روز فورسز نے خزدار سے حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل 29 اکتوبر 2023 کو فورسز نے ظفر اور عنایت اللہ نامی نوجوانوں کو کیمپ بلا کر لاپتہ کر دیا تھا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ پنجگور کے علاقہ چتکان میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی گئی۔ دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ شروع ہوا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً شام 8 بجے کے قریب پنجگور چتکان FC کیمپ کے قریب زوردار دھماکہ اور شدید فائرنگ کی آواز سنائی گئی، تاہم اس واقعے میں کسی قسم کے نقصانات کی اطلاع اب تک موصول نہیں ہو سکی ہے۔ دریاسنا کیچ کے علاقہ دشت سنگئی محلہ دراہی پل کے مقام پر مسلح افراد نے ایک موبائل ٹاور کو فائرنگ کر کے ناکارہ کرتے ہوئے اس کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ آخری اطلاع تک فورسز پر حملے علاوہ ٹاور کو نظر آتش کرنے کی ذمہ داری کسی مسلح آزادی پسند تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ کوہلو کے علاقہ سفید کے رہائشی بزرگ محمد ایوب نے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سب تحصیل سفید میں بجرانی قبیلہ نہالان زئی ہمارے زمینوں کو زبردستی قبضہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف کاشتکاروں اور زمینداروں نے احتجاج کرتے ہوئے مختلف شاہراہیں بند کر دیں۔ سید حمید کراس پر کوئٹہ چمن بین الاقوامی شاہراہ آمد رفت کے لیے بند کر دی گئی، جبکہ یارو کے مقام پر کوئٹہ پشین، بوستان کے مقام پر زیارت مستونگ، قلعہ سیف اللہ، پشین، لورالائی اور یوب شاہراہ بند کر دی گئیں۔ لک پاس پر کوئٹہ، کراچی، کولپور میں سبی جیکوب آباد شاہراہ پر زمینداروں نے دھرنا دے دیا۔ احتجاج اور دھرنے سے بلوچستان کا سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ٹریفک معطل ہو گیا۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ احتجاج کا اختتام بجلی کے مکمل بحالی سے مشروط ہے۔